آداب سامعین، آپ کا انجمن کی آج کی خاص نشست صحت نامہ میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہر سال ستمبر کے پہلے ہفتے کو قومی غذائیت ہفتہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کی شروعات ہمارے ملک ہندوستان میں سن 1982 سے ہوئی ہے۔ تب سے ہی ہماری حکومت کی یہ کوشش جاری ہے کہ وہ عوام میں صحت کی اہمیت کو لے کر انہیں بیدار کرے۔ اسی کوشش کے تئیں حکومت ہر سال نئی تھیم کے ساتھ عوام کو صحت مند غذا اور صحت مند جسم کی اہمیت بتانے میں کوشاں ہے۔ اس سال بھی نیوٹریشن ویک کی تھیم بہت دلچسپ ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کے لیے آج ہم نے آکاشوانی کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر جمال اختر کو مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، صحت نامہ میں ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے سامعین کے لیے خاص وقت نکالا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس اسٹوڈیو میں اس پروگرام کے لیے مدعو کیا۔ میں اس ٹائٹل پر تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹائٹل جس کا نام صحت نامہ ہے، اس ٹائٹل کے تحت جیسا کہ یہ ٹائٹل دکھ رہا ہے، اتنی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی کہ جو غذا کے تعلق سے ہمارے سماج کے اندر یا ہمارے لوگوں کے اندر ایک کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو کلیئر کیا جائے۔ جی، اسی کے تحت ہم نے اس پروگرام کی شروعات کی ہے، اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم سامعین کو اچھی صحت کے بارے میں بتائیں اور انہیں بیدار کریں، اور وہ اپنی صحت کو زیادہ بہتر کر سکیں تاکہ وہ تا حیات صحت مند رہ سکیں۔ سب سے پہلے تو سامعین کو بتائیے کہ انسانی جسم کے لیے غذا کیوں ضروری ہے؟ میں بات کروں تھوڑا سا اس سے پہلے کی، غذا سے پہلے کی، کہ ایک جو کنسپٹ ہے ہمارے ہاں صحت کا، جس کو یونانی کے اندر اسباب ستہ ضروریہ کے اندر رکھا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر لے، نہ کہ اپنی صحت کو وہ برقرار رکھے بلکہ اپنی صحت کی وہ حفاظت بھی کر سکے۔ اسباب ستہ ضروریہ کے اندر 6 چیزیں رکھا گیا ہے، جس میں پہلا ہے آب و ہوا، دوسرا ہے ماکول و مشروب، تیسرا ہے حرکت و سکون بدنی، چوتھا ہے حرکت سکون نفسانی، پانچواں ہے نیند و بیداری، اور چھٹا ہے اعتباس و استفراغ۔ یہ جو اسباب ستہ ضروریہ ہے، اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو وہ اپنی صحت کو برقرار بھی رہ سکتا ہے اور صحت کو اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو اس اسباب ستہ ضروریہ میں جو دوسرے نمبر پر ہے ماکول و مشروب، یعنی کھانے پینے کی چیزیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بھی کیا ہے، ان کا اثر ہمارے جسم کے اوپر ڈائریکٹ پڑتا ہے۔ آج کے ٹائٹل کے تعلق سے دیکھا جائے تو جو اس کا دوسرا پارٹ ہے، یعنی کھانے کی چیزیں، تو اس کھانے کا جو ایفیکٹ ہے ہمارے باڈی کے اوپر یا ہمارے صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ اسباب ستہ ضروریہ کیا ہے، جس طریقے سے مرض کا سبب ہے ویسے ہی صحت کا بھی سبب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحت ہے تو بغیر کسی سبب کے ہے یا صرف مرض کا کاز ہے، بلکہ جس طریقے سے مرض کا کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے صحت کا بھی سبب ہوتا ہے۔ صحت میں جو غذا کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، بہت ساری ایسی ڈیزیز ہیں، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر کے بہت ساری ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ اب جو بات آتی ہے ہمارے اس میں کہ غذا کا ہمارے زندگی کے اندر کیا رول ہے، عمر کے مختلف حصوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سسٹم کے اندر عمر کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلا پیدائش سے لے کر اس کی 25 سال کی عمر، جس کے اندر باڈی کیا ہے، گروتھ کرتی ہے۔ دوسرا جو سیکشن ہے اس کا، وہ 25 سال سے لے کر 40 سال تک کی عمر، اور تیسرا سیکشن ہے 40 سال سے 60 سال کی عمر، اور لاسٹ جو ہے 4 نمبر پہ ہے کہ 60 سال سے لے کے آخر عمر تک۔ تو اس زندگی کے مختلف حصے میں غذا کا بہت اہم رول ہے۔ اگر ہم پہلے حصے کی بات کریں، جس کو ہم سن نمو کہتے ہیں، عمر کے اس حصے میں غذا کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ گروئنگ ایج میں ہے، ایک تو اس کو ڈائٹ اس حساب سے چاہیے کہ جو اس کی ڈیلی روٹین ہے، جو اس کی باڈی کی ایکٹیویٹی ہے وہ تو ہو ہی، ساتھ ہی ساتھ اس کی گروتھ بھی اسی کے اکارڈنگ ہو۔ اس سن نمو کے اندر یا اس پیدائش سے لے کر 25 سال تک کی عمر میں غذا کے اندر کسی بھی طرح کی کمی اگر پائی گئی یا غذا کے اندر کسی بھی طرح کی کمی ہوگی تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ بچے کی گروتھ پر ہوگا۔ یعنی ہر عمر کے لیے غذا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ میرا سوال ہوتا آپ سے، لیکن خیر آپ نے بہت اچھے سے اس بات کو بتا دیا، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہر عمر کو الگ الگ طریقے سے ڈیوائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس کے بارے میں اس کی غذا کی بھی اہمیت الگ الگ ہوتی ہے، اور یقیناً حکومت ہماری لگی ہوئی ہے کہ ہم ہماری عوام کو کس طریقے سے صحت مند رکھیں۔ ہر بار ایک تھیم کے تئیں ہماری حکومت کی کوشش ہوتی ہے عوام کو بیدار کرنے کی۔ اس بار جو تھیم ہے اس پہ اگر چلوں میں
تو کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ اے ورلڈ آف فلیورس. آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی پروگرام گورنمنٹ چلاتی ہے تو اس جو تھیم دیتی ہے، تھیم کا ایک کچھ خاص مقصد ہوتا ہے. اس تھیم کے اگر ہم بات کریں، سیلیبریٹ دا ورلڈ آف فلیور، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر غذا ہر آدمی کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے. یعنی وقت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے الگ الگ لوگوں کو الگ الگ غذا کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے یہ تھیم رکھی گئی کہ چاہے وہ عمر کے لحاظ سے ہو، یا علاقے کے لحاظ سے ہو، یا پھر کسی ملک کے لحاظ سے ہو، یا وہاں کے جو انوائرمنٹ ہے، جو آب و ہوا ہے، اس لحاظ سے غذا الگ الگ ہوتی ہے. اس لیے یہ تھیم دیا گیا کہ ایک ہی غذا ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہے. بالکل، الگ ملک ہے تو وہاں کی آب و ہوا الگ ہوگی، وہاں کے عوام کا رہن سہن الگ ہوگا، تو ظاہر سے ان کے جسم کی حساب سے ان کی ضروریات بھی بالکل الگ ہوں گی. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہم چلتے ہیں اس جانب جہاں ہمارے سامعین کو بتائیے کہ دنیا میں سب سے جو بہترین غذا ہے، جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کے پیدائش سے لے کر کے آخر تک میں بہت طرح کی غذا ہمیں ملتی ہے، لیکن جب انسان کی نشو و نما جب ہوتی ہے، جس وقت وہ جب پیدا ہوتا ہے، تو ایک پیدا ہوئے کسی بھی انسان کے لیے وہ سب سے بہترین غذا کون سی ہو سکتی ہے؟ اس بہترین غذا کی طرف اگر ہم جائیں، پیدا ہونے والے بچے کی اگر ہم بات کریں، تو اس بچے کے لیے جو سب سے بہترین غذا ہوگی وہ ماں کا دودھ ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ماں کا دودھ تو صرف بچے کے لیے ہے، لیکن بچہ جیسے جیسے گروتھ کرے گا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی، تو ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے لیے اور بھی غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈیلی ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے ڈائٹ کے اندر جو دو کمپوننٹ مینلی ہوتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں میجر کمپوننٹ غذا کا، اور دوسرا ہوتا ہے مائنر کمپوننٹ. میجر کمپوننٹ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، فیٹ ہے، اور جو مائنر کمپوننٹ ہے اس میں منرلز اور وٹامنس ہیں. ان میں جو ہمارے غذا کا جو میجر کمپوننٹ ہے، یہی میجر کمپوننٹ کیا ہے باڈی کے اندر انرجی اور گروتھ کے جو پروسیس ہیں وہ میجر کمپوننٹ کرتا ہے. جبکہ جو مائنر کمپوننٹ ہے یہ باڈی کو انرجی پرووائڈ نہیں کرتا، لیکن جو باڈی کے مختلف فنکشن ہیں، جو مختلف افعال ہیں اعضاء کے، اس مختلف افعال کو پراپر طریقے سے انجام دینے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے. جسم کے لیے اگر پروٹین، کاربوہائیڈریٹس ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں منرلز، وٹامنس، اس کی بھی سخت ضرورت ہے. بالکل بالکل، تاکہ ہماری باڈی جو ہے وہ ہمارا جو جسم ہے وہ اچھے سے اپنے نشو و نما کو کر سکے. یہ بہت اہم ہے. سامعین اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا. اور اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اس سوال کی جانب جہاں آج کے وقت کے جو والدین ہیں وہ بہت پریشان ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ماں کے دودھ کے بعد بچوں کو ایک عمر آتی ہے جس کے بعد میں انہیں ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں باہر سے بھی کچھ کھانے دیے جائیں، تبھی تو وہ آگے بڑھے گا اور اچھی اس کی نشو و نما ہوگی. آج کے وقت میں والدین بچوں کے نہ کھانے سے زیادہ بچوں کے فاسٹ فوڈ کے کھانے سے زیادہ پریشان ہیں. کیسے وہ اپنے بچوں کو اچھے کھانے کی طرف اس کو لے کر کے جائیں، اور کیسے وہ بچوں کو فاسٹ فوڈ سے تھوڑا دور کریں، کیونکہ فاسٹ فوڈ پیٹ تو بھر دیتا ہے، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے منرلز، وٹامنس اور سارے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، تو یہ ساری چیزیں پھر ان کو کیسے ملیں گی؟ فاسٹ فوڈ میں تو ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تھوڑا ہمارے سامعین کو بتائیے اس کے بارے میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ والدین کی ہے. اس کے کئی ایک فیکٹرز ہیں. چونکہ آج کے وقت میں جو والدین ہیں دونوں لوگ جاب کرتے ہیں، دونوں لوگ کام کرتے ہیں، ٹائم کی کمی ہوتی ہے. اپنے اس ٹائم کو پورا کرنے کے لیے، جیسے اگر آفس جانا ہے، پیرنٹس کو بھی، بچے کو بھی اسکول جانا ہے، جو کم ٹائم ہے تو پیرنٹس کیا کرتے کہ اس کم ٹائم میں ایسی غذا بنا کے بچوں کے لیے دیتے جو جلدی سے تیار ہو جائے. جیسے نوڈلز ہے، میگی ہے، پاستا ہے، یہ تمام چیزیں جو بنائی، یہ سب سے بڑی غلطی اس میں کیا ہے؟ یہ پیرنٹس کی ہے کہ وہ بچے کی صحت کو نہ رکھ کے ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ ٹائم کو دے رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم بچ جائے. لیکن جب وہی بچے کو عادت پڑ جاتی ہے وہ چٹپٹا کھانا کھانے کی، تو پھر وہی والدین کے لیے سب سے بڑی پریشانی بن جاتی ہے. تو اس میں میرا کہنا یہ ہے کہ جو والدین کو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جہاں اپنا تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑا سا ٹائم اگر آپ زیادہ دے دیں تو ان بچوں کے لیے آپ کھانا بھی اچھا بنا دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اس کے اندر جو ہم بچے کو دے رہے ہیں کیا اس میں پراپر طریقے سے پروٹین ہے، فیٹ ہے، کیا اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ اتنا ہے، اس میں منرلز اور وٹامنس پراپر طریقے سے ہیں یا نہیں ہے. اچھا، یہاں پر میں کہوں کہ ٹھیک ہے ماں باپ دونوں جاب پر ہیں، دونوں کام پر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے لیے بھی تو لنچ بناتے ہوں گے نا صبح کے وقت میں آخر، اور بچوں کے لیے پھر الگ سے. تو کیوں نہ اسی لنچ میں کچھ الگ وہ کر دیں اور پھر اپنے بچوں کو اسی میں سے کچھ دیں جس سے کہ ان کو صحت بھی مل سکے. آخر وہ اپنے لیے تو وہ پاستا، نوڈلس نہیں لے کے جاتے ہوں گے، چپاتیاں بنتی ہوں گی گھروں میں، سبزی یا جو بھی چیزیں بنتی ہوں گی. تو یہ بہت اچھی مطلب گفتگو سے یہ بہت بہترین نکل کر کے آیا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مینیج کر کے اپنے بچوں
کو اچھی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے اچھے لنچ یعنی کہ ان کے ٹفن کا بہترین انتظام کیجیے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ جو نیوٹریشن ہے وہ کس طریقے سے ہمارے جسم میں جا کر کے وہ کام کرتا ہے. یہ جو غذا جس کو ہم نیوٹریشن یا فوڈ یا ہم غذا کہتے ہیں یا غذا جی، یہ غذا جو ہے باڈی کے اندر مختلف مراحل سے گزرتا ہے. یعنی جب کوئی بھی چیز جب ہم اپنے ماؤتھ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کو ہم پھر دانتوں سے کرش کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو ماؤتھ کا جو سلائیوا ہے اس کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر وہ غذائی اجزاء ہمارے اوسوفیگس سے ہوتے ہوئے اسٹمک کے اندر جاتا ہے. تو کچھ چینجز کیا ہیں اسٹمک کے اندر ہوتے ہیں، اسٹمک سے پھر وہ انٹسٹائن کے اندر جاتا ہے تو وہاں انٹسٹائن میں پھر چینجز ہوتے ہیں. تو جو چیزیں ہم نے کھائی ہے وہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ یا فیٹ کا ہی کوئی مثال، جیسے ہم نے چاول کھایا، روٹی کھائی تو وہ کیا ہے ایک طرح سے کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، اس میں تھوڑا بہت فیٹ بھی ہے، تھوڑی بہت پروٹین بھی ہے، لیکن میکسیمم اس میں میجر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. تو یہ کاربوہائیڈریٹ جب تک اپنے سمپلسٹ یونٹ میں ٹوٹے گا نہیں تب تک یہ باڈی میں ایبزارب نہیں ہوگا. جب یہ کمپلیٹ اس کے میٹابولزم کے بعد یہ ایبزارب ہو کے جسم کا حصہ بن جائے وہ چیز غذا کہلاتا ہے. اگر اس کا کمپلیٹ ڈائجیشن نہیں ہوا، کمپلیٹ ایبزارپشن نہیں ہوا تو پھر وہ غذا کے زمرے میں نہیں آئے گی. وہ چیز تو ایسے ہی ایز اے ویسٹ پروڈکٹ جی آئی ٹی سے یا ہمارے انٹسٹائن سے جسم سے باہر نکل جائے گی. تو غذا کا یہ پہلا اصول ہے کہ وہ جسم کے اندر جائے اور میٹابولزم کے بعد جسم کا حصہ ہو جائے، ایسی چیز غذا کے زمرے میں آتی ہے. اسی لیے فاسٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے ساتھ کہیں بھی میچ نہیں کر پاتا ہے، مطلب ہماری جو جسم ہے وہ اس کو ایبزارب نہیں کر پاتی ہے اور ہم فاسٹ فوڈ کھا کے بالکل فاسٹ سے اور فیٹ سے ہو جاتے ہیں. نہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے. ریئل میں اس میں کیا ہے جو فاسٹ فوڈ ہے اس فاسٹ فوڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میکسیمم چیزیں کیا ہے کاربوہائیڈریٹس جی. لیکن ہمارے باڈی کے لیے صرف کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے انرجی کی، اس انرجی کا 50% جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ سے ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی ڈائٹ کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی اگر مقدار بڑھا دیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ باڈی کے اندر کیا ہو جائے گا، کاربوہائیڈریٹ کا لیول زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. کاربوہائیڈریٹ پھر فیٹ ڈپازٹ کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے کہ اوبیز ہو جاتا ہے، یعنی موٹاپا آ جاتا ہے. اور موٹاپا کیا ہے ایک خود بیماری ہے، بلکہ بیماری کیا میں تو کہوں گا موٹاپا کیا ہے ایک سنڈروم ہے، یعنی بیماریوں کا مشرن ہے. کارڈیو ویسکولر ڈیزیز، ڈائبٹیز میلائٹس یا اسی طرح سے کورونری آرٹری ڈیزیز یا ہائپر ٹینشن، یہ تمام بیماریاں موٹاپا جو ہے ان بیماریوں کو دعوت دیتا ہے. یہ کہا جائے کہ موٹاپا ایک چھوٹا سا بیج ہے جو ہمارے جسم میں اگر داخل ہو گیا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی ساری بیماریوں کی شاخیں نکل آتی ہیں. یہ اگر کہا جائے تو زیادہ ہی صحیح ہے. لوگ جو ہیں وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ موٹاپا دراصل بس تھوڑا سا تو بڑھ گیا، یہ سوچ کر کے لوگ دھیان نہیں دیتے ہیں اپنے باڈی کے اوپر. اچھے لگ رہے ہیں چونکہ باڈی پھیلتی ہے تو کہیں نہ کہیں اسکن تھوڑا گلو کرنے لگ جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسمارٹ لگ رہے ہیں، خوبصورت دکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی باڈی جب پھیلی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بہت زیادہ ہی پھیل گئی تو موٹاپے میں شامل ہو گئے. تو سامعین ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں، موٹے ہو رہے ہیں، تو ضرور یہ دھیان دیجیے کہ ہماری باڈی کوئی اور بیماری تو ساتھ میں شامل نہیں کر رہی ہے، لے کر تو نہیں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب ہمارے سامعین کو اور ہمیں یہ بتائیے، جسم ہے جو ہمارے جسم کی صحت خراب ہوتی ہے، اس کی خاص وجہ کیا کیا ہوتی ہے؟ میں نے ابھی سب سے شروعات میں ہی آپ کو اسباب ستہ ضروریہ کا ایک ایگزام دیا تھا. تو یہ ایسے فیکٹر ہیں کہ انسان جب تک زندہ رہے گا ان فیکٹر سے اس کو دوچار ہونا پڑے گا. جیسے پہلا میں نے بتایا ہوا، اگر ہوا اچھی ہوگی صحت ہوگی. ہوا کے اندر کسی بھی طرح کا چینجز آئے، چاہے اس کے کمپوزیشن میں کوئی ہارمفل گیس اس کے اندر داخل ہو جائے، کوئی پالوٹینٹ اس کے ساتھ شامل ہو جائے، جیسا کہ ابھی چاہے کوئی ایسے انفیکٹیس سبسٹینس جیسا کہ ابھی بہت کرنٹلی ہم نے دیکھا کرونا وائرس کا ایک کہ اس کے جو ڈراپلیٹ تھے اس ایئر میں تھے اور اس ایئر کو جتنے لوگ انہیل کریں گے سب اس سے انفیکٹڈ ہوں گے. تو جہاں پر یہ ہوا کے اس کے بنا زندگی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، تو یہ اس کا اثر ہمارے زندگی کے اوپر یا ہماری صحت کے اوپر ڈائریکٹ ہے. اسی طریقے سے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اس پانی میں اگر آپ باڈی کو دیکھیں تو باڈی کے اندر لگ بھگ 40 لیٹرز واٹر ہوتا ہے. اور یہ واٹر کیا ہے جو ہم پینے سے یا کچھ میٹابولزم کے نتیجے سے بنتا ہے. تو پانی کے بنا بھی ہمارے زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے. تو اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو اگر پانی کنٹامینیٹڈ ہے، پانی خراب ہے، اس کے اندر کوئی ہارمفل سبسٹینس ہے، اس کے اندر کسی منرلز کی کمی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کمیاں اس کے اندر ہوں گی
اس کا ایفیکٹ ہمارے باڈی کے اوپر ڈائریکٹ دکھے گا. اسی طریقے سے جو ہماری غذا ہے اس غذا کے اندر جس بھی چیز کی کمی ہوگی، آئرن کی کمی ہے تو آئرن کی کمی کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر مرتب ہوں گے، کیلشیم کی کمی ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پروٹین کی کمی ہوگی تو پروٹین مال انرجی نیوٹریشن جو سبھی لوگ جانتے ہیں. تو جس طریقے کی چیزیں ہم استعمال کریں گے اسی طریقے کی جو اس کا ایفیکٹ ہے ڈائریکٹ ہمارے باڈی کے اوپر آتا ہے. تو جب بھی ہم کچھ کھانے کی چیزیں ہوں یا ہم جسے کہتے ہیں دکھتی تو نہیں ہے ہوا لیکن ہم سانس تو لیتے ہیں پانی سے، جیسے آپ نے بتایا تو پانی سے ہی بہت طرح کی بیماری ہوتی ہیں، جیسے ایکولائی، آج کل ٹائیفائڈ بہت چلا ہوا ہے، بہت وائرل ہو جاتا ہے. کچھ بیماریاں تو بالکل کہتے ہیں وائرل ہو گیا. وائرل وہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ وہ ہوا کے ذریعے یا پانی کے ذریعے اکثر ہمارے جسموں میں پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر ہمارے جسم میں بیماری مرتب ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ سامعین کو بتائیے کہ ہمارے جسم کے لیے جس طرح کی غذا آپ نے بتائی کہ بہت ضروری ہے، تو ان غذاؤں میں کوئی ایسی خاص چیز جو صبح ناشتے کے وقت میں وہ لیں، دوپہر کے کھانے کے وقت میں لیں، شام میں بہت لوگوں کو کچھ ہلکا پھلکا کھانے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ اس وقت ایسی کیا اشیاء لیں جس سے ان کے جسم کو توانائی ملے، صحت ملے، اور پھر رات میں کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے ڈائٹ کے اندر اگر صبح کے ہم ناشتے کی بات کریں تو عمر کے لحاظ سے میں نے کہا کہ سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے جب ہم دیکھیں گے کہ کس کے لیے ہم بنا رہے ہیں، بچے کو دے رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کو دے رہے ہیں، یا جو ورکنگ آورس ہے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جو ہمارا ورک ہے وہ سیڈنٹری ہے، ماڈریٹ ہے، ہیوی ورک ہے. جیسے کوئی کسی کو فزیکل ورک زیادہ ہے، کوئی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں فزیکل ورک زیادہ ہے، تو ہر ایک کے لیے غذا کا تعین جو ہے وہ الگ الگ ہوگا. لیکن اگر سب سے بہترین اگر غذاؤں کی اگر ہم بات کریں، اگر انسان اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کر لے تو بہت ساری بیماریوں سے اس کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اس میں سب سے بہترین غذاؤں کے اندر انڈا، اور بچہ ہے، گروئنگ ایج ہے، جوان ہے تو وہ یاک کے ساتھ لے سکتا ہے. لیکن اگر ایلڈر ایج ہے یا اولڈ ایج ہے تو ود آؤٹ یاک، یعنی صرف اس کی جو البومین ہے وہ استعمال کرے. اسی طرح دودھ کا استعمال ہر عمر کے لوگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے چنے کا استعمال، پنیر کا استعمال، سویابین کا استعمال، اس طرح کی چیزوں کا استعمال ہم اپنے ناشتے کے اندر کر سکتے ہیں. اسی طرح رات کا جو کھانا ہے اس رات کے کھانے کے اندر بھی مکس ڈائٹ، یعنی اس کے اندر پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہونا چاہیے. تو روٹی، دال، چاول، سبزی، یہ تمام چیزیں ہمارے ڈائٹ کے اندر ضروری ہیں، کیونکہ قدرت نے یہ بنایا ہے کہ کسی جیسے چاول کے اندر جو چیز نہیں ہے وہ چیز دال کے اندر ہے. تو آپ دال چاول دونوں چیز کھائیں گے تو ایک کی کمی دوسرے سے پوری ہو جائے گی. اسی لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ڈائٹ کو مکس ڈائٹ آپ کھائیے. ایک ہی چیز آپ ہمیشہ نہیں کھائیے کہ اس کے اندر جو کمی ہو تو اس کمی کے اثرات ہمارے جسم کے اوپر پڑیں. جو بھی کھانا ہم کھائیں اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے سامعین کہ جس کھانے سے ہمارے جسم میں توانائی حاصل ہوگی وہی کھانا دراصل غذا سے بھرپور کھانا کہلاتا ہے، اور وہی کھانا ہمارے جسم کو توانائی بھی دے گا، اور وہی کھانا پھر ہمارے جسم کے ہر ایک حصے کی نشو و نما کرے گا، چاہے وہ بڑھتے بچوں کے لیے ہو، ایج والے لوگ ہوں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ انڈا، صحیح، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ بہت سے لوگوں کو انڈا نہیں کھاتے ہیں، مہکرا یا جو بھی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کھانا چاہیے اور وہ اس طریقے سے لیں جس ایج میں وہ ہیں، جس عمر کے ہیں اس حساب سے ان کو لینا چاہیے. اور یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جن کا جتنا ورک ہے، جو جس طریقے سے کام کرتے ہیں، اگر کہا جائے کہ ایک مزدور ہے تو اسے تو زیادہ ہر ایک چیز لینے کی ضرورت ہے، اسے 100% اس کو زیادہ ضرورت پڑے گی. جیسے فیلڈ ورک ہوتا ہے، جو لوگ باہر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز جو ہمارے جسم میں کمی ہوتی ہے، جیسے آج کل بہت طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور ہر بار نئی نئی بیماری آ جاتی ہے ہمارے سامنے، تو کیا ہم کھانے سے، اپنی اس غذا سے بھرپور جو ہمارا جو کھانا ہوتا ہے اس سے ہم بیماری پہ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا کچھ کم کر سکتے ہیں؟ تھوڑا بہت نہیں، بہت ساری بیماریوں کو ہم 100% کیور کر سکتے ہیں. یہ یونانی کے اندر تو علاج بالغذا صدیوں ہزاروں سال سے ہے. ماڈرن کے اندر یہ کنسپٹ نہیں تھا، بلکہ ماڈرن کے اندر ایک برانچ ڈائٹو تھراپی کی کھل گئی کہ وہ لوگ دوا کے بجائے غذا سے علاج کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایبزارپشن چیزوں کا، جیسے مان لیجئے کہ آپ ایک آئرن کی ٹیبلٹ دے رہے ہیں اور ایک ایسی غذا جس میں آئرن موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گڑ، جس کے اندر آئرن بہت زیادہ ہے، تو جتنا بہترین ایبزارپشن نیچرل غذا کا ہوگا اتنا اچھا ایبزارپشن دوا سے نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس طرح کی ڈائٹ کو، جیسے کیلشیم کی کمی، عام طور سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو پریگننٹ لیڈی ہیں یا لیکٹیٹنگ مدر ہیں ان کے اندر کیلشیم کی
کمی ہو جاتی ہے. پہلے سے اگر اویئر رہیں تو بجائے اس کو کیلشیم کی ٹیبلٹ دینے کے ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کریں گے جس کے اندر کیلشیم پایا جا رہا ہو. اس طرح کا پہلے سے اگر ہمارے پاس یہ کنسپٹ ہے, پہلے سے ہم کو اگر پتا ہو تو بہت ساری بیماریوں سے ہم خود بچ سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ بیمار ہونے کے بعد ہم اس کا علاج کریں. یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں اس بات سے تو بالکل سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں اللہ پاک نے جو ہمیں جو نعمت دی ہے کھانے کی شکل میں, اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ بہت اچھی بات نکل کر کے آئی کہ ہم بعد میں جا کر کے دوائیوں سے اپنی بیماری کو ٹھیک کریں. اس سے بہتر ہے کہ ہمارے پاس جو کھانا ہے اس سے ہم صحت یاب رہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے سامعین حضرات کہ کس کھانے سے ہمیں کیلشیم مل رہا ہے, منرلس مل رہا ہے, آئرن مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کی جانب لے جانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے سامعین کو جاتے جاتے ایک کوئی ایسی بات بتا کے جائیے جس سے کہ وہ صحت یاب رہے تاحیات اور ان کی صحت اچھی رہے, ان کے اپنوں کی صحت اچھی رہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ایک شعر سے ہی اس کو ختم کر دوں کہ غالب نے کہا تھا کہ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب, تندرستی ہزار نعمت ہے. تو اس تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا کا دھیان رکھیں. آپ کی غذاؤں میں پروٹین بھی ہو, کاربوہائیڈریٹ بھی ہو, فیٹ بھی ہو, منرلس ہوں, وٹامنس ہوں. ان چیزوں کو اگر ہم رکھتے ہیں تو نہ یہ کہ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھیں گے بلکہ اپنی صحت کی ہم حفاظت بھی کریں گے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے سامعین کے لیے نکالا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پر ہمیں بلایا تاکہ لوگوں کے اندر اس بات کی بیداری پیدا ہو سکے اور لوگ اس چیز کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے. بہت بہت شکریہ.